میرا رونا ہے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جہنم میں جائے جمہوریت کو میں کہتا ہوں پاکستان میں ہے ہی نہیں، جس کا دل کرے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرے۔ پاکستان میں اقتصادیات نہیں ہو، یہ اصل بیڑا غرق مسئلہ ہے اخلاقیات کا، گندے غلیظ ناپاک کھیل میں، اس سارے شیطانی کھیل میں کچھ قصور نہیں، بہت سارا قصور عوام کا بھی ہے۔ انہوں نے عوام کو صحیح اور غلط کی، کالے اور سفید کی، منفی اور مثبت کی تمیز ہی نہیں تھی، ان کو بھوکا ننگا ذلیل و خوار رکھا۔ سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک میں عوام برے ہیں یا اشرافیہ زیادہ گندی، یہ تو جانوروں کی نسل ہیں، یہ کوئی اشرافیہ نہیں ہے۔ اشراف اور ہوتے ہیں، یہ تو فارچون ہنٹرز ہیں سارے کے سارے۔ یہ جاگیریں جن کو انگریزوں نے دی ہیں کس گال جو نے پڑھے یہ سن، ان کے چمچے تھے، ان کے مخبر تھے۔ یہ میں کو کسی چپڑ کے ناتی یہ کام کا کریڈٹ نہیں لے رہا، نہ میں کہہ رہا ہوں میں بڑا پابند سومو سلاد اور فلانا ٹمکانا، نہ۔ بہت خوبصورت، بہت بنیادی بات ہے، اور میری زندگی کا تو رونا ہی ہے۔ میں یہ بھی جو نام نہاد ہمارے ہوتے ہیں تجزیہ میں کافی جاتی ہے، ان چیزوں میں نہیں کرتا ہے، ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف انرجی، اور یہ سطحی قسم کی باتیں۔ میرا رونا ہے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جہنم میں جائے جمہوریت کو میں کہتا ہوں پاکستان میں ہے ہی نہیں، جس کا دل کرے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرے۔ لفظ نکلا ہے جمہور سے، جمہور تو ذلیل ہو گئے۔ اچھا، اسی طرح سیاست نہیں ہے، یہ فارچون ہنٹرز ہیں سارے کے سارے، بزکشی کا میدان ہے، سونے کی تلاش۔ سیاست نہیں، سونے کی تلاش، یہ سب بکواس۔ میں 2 4 5 چیزوں کے بارے میں اس ملک میں پہلا آدمی ہوں، کوئی دوسرا اگر ہے تو مجھے بتا دے، جس نے کہا پاکستان میں اقتصادیات نہیں ہو، یہ اصل بیڑا غرق مسئلہ ہے اخلاقیات کا۔ اس ملک کے لیڈرز بددیانت ہوں، کمیشن کک بیک کھانے والے ہوں، لغویات بولنے والے ہوں، بیرون ملک اثاثے اور جائیدادیں بنانے والے ہوں، اور یہ کہنے والے ہوں کہ اگر میری انکم سے زیادہ میرے اثاثے ہیں تو کسی کو کیا، اس کا یہی حال ہونا ہے۔ سو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ پچھلے 15 سال سے پاکستان کا قرضہ وہ ڈے 1 سے ہی پڑ رہا ہے، یا باقاعدہ بیچ میں پیچز آتے ہیں، ادروائز کیا ہے پاکستان، مطلب قرضوں کے حوالے سے ہماری پرفارمنس۔ باقی نواز شریف یہ ان لوگوں کے علاوہ پاکستان نے پچھلے 50 سال میں دیکھا کیا ہے؟ پہلے پیپلز پارٹی اکیلی پاکستان کا اور پاکستانیوں کا خون چوستی رہی، اس کے بعد یہ نون لیگی شامل ہو گئے، ختم ہو گئی بات۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کیا، ایک دوسرے پہ چھپٹنا شروع کیا، پھر فائنلی یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جی میثاق جمہوریت کر لو، حالانکہ وہ بل شٹ ہے، یہ میثاق مکمکا تھا، ختم ہو گئی اتنی سی بات۔ تو بات بنیادی طور پہ مفتاح اسماعیل صاحب کی بہت جاندار ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں، اس سارے گندے غلیظ ناپاک کھیل میں، اس سارے شیطانی کھیل میں کچھ قصور نہیں، بہت سارا قصور عوام کا بھی ہے۔ میں بہت مدتوں صرف عوام 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 اور فلانا، اور ان پہ میری کتاب ہے، کل پرسوں تو دکھائی ہے آپ کو، اس کا ٹائٹل دکھایا ہے، بی بی بابو اور بے بس عوام۔ اب مجھے عوام سے بھی چڑ شروع ہو گئی، اب ٹھیکہ لیا ہوا ہے کسی نے۔ کوئی بھی آدمی اس ملک میں اگر عوام کے لیے درد رکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو لعنت ہے اس پہ بھی، جن کو خود اپنے اچھے برے کا خیال نہیں ہے اور ان کو ایسا رکھا گیا ہے۔ اس لیے بڑے بدماش یہی ہیں، انہوں نے عوام کو صحیح اور غلط کی، کالے اور سفید کی، منفی اور مثبت کی تمیز ہی نہیں تھی، ان کو بھوکا ننگا ذلیل و خوار رکھا۔ کیوں؟ وہ بھائی جس کے پیٹ میں روٹی کے لیے وہ محتاج ہے، پیروں کے نیچے زمین اپنی نہیں، سر کے اوپر چھت اپنی نہیں، اس کی رائے، اس کا ووٹ اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یا ضمیر اور ووٹ میں دونوں بیچے گا، بیچتے ہیں، جہالت بیچے گا، جہالت بیچنے کے کئی طریقے ہیں۔ کوئی میں گھسا ہوا ہے، کوئی جٹے دم کو فلانا ہے، در فٹے منہ،
نہ اپنے ملک کا سوچتے ہیں، نہ فلانا برادری ہیں، فلانا ٹمکانا. یہ اوقات ہے. تو عوام کے ساتھ بھی بیسیکلی جو ہو رہا ہے میرا خیال ہے ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن بندہ پھر سوچتا ہے کہ پروردگار، پالتو جانور کا بھی بندہ دیکھ بھال کرتا ہے. گائے بھینس بکری لیلا بیمار ہو جائے، ڈنگر ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، اس کے چارے کا خیال کرتے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک میں عوام برے ہیں یا اشرافیہ زیادہ گندی. یہ جو وزیر خزانہ، میرے نزدیک تو یہ بات نہیں ہے. مجھے کتنے سال ہو گئے ہیں، پہلے کالم لکھ 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 کے انگلیوں پہ میرے وہ پتہ نہیں کیا پڑ گئے. تو اب انہوں نے تو کیا تبدیل ہونا ہے؟ یہ تو جانوروں کی نسلیں ہیں، یہ کوئی اشرافیہ نہیں ہے. اشراف اور ہوتے ہیں، یہ تو فارچون ہنٹرز ہیں سارے کے سارے. جا کے دیکھ لو 50 سال پہلے، 100 سال پہلے کس کی کیا اوقات تھی، پتہ لگ جائے گا. جس کی اس سے پرانی ہے اس کا بھی پتہ لگ جائے گا. کوئی مغلوں کے تھے، وہ کیا کہوں، اس کے بعد انگریزوں کے. یہ جاگیریں جن کو انگریزوں نے دی ہیں کس گال دے، انہوں نے پڑھوئیے سن، ان کے چمچے تھے، ان کے مخبر تھے. ان کو جنگوں میں سپاہی یا یہ جو بھی ہوتا ہے وہ سپلائی کرتے تھے، ان کے قصیدے لکھتے تھے. کبھی اپنے بڑے بڑے گدی نشینوں کے خط پڑھو. وکیل انجم کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، اور بھی یہ 2-3 کہ یہ وائسرائے وغیرہ کو مخاطب کیسے کرتے تھے. پاکستان کے حصے میں تو کوئی اشرافی ہے نہیں. یہ آپ ٹھگ گئے اور طرح کے لوگ ہیں. یہ میں کب سے چیخ رہا ہوں، میرے سامنے سوال آ گیا کہ جی یہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے. وہ میری تو عمر بیت گئی ہے، نیلی 40 ایئرس. کالم ٹی وی پر اس میں کہتا اخلاقیات پر بات. اور یہ اتنے گئے گزرے گھٹیا لوگ ہیں، صرف اقتصادیات کا رونا روتے ہیں. اقتصادیات کا رونا، بعد میں رونا. اس کی بربادی کے پیچھے اخلاقیات کی تباہی ہوتی ہے، جن میں سے سب سے آگے وہ بے غیرت ہوتے ہیں جو ملک لوٹتے ہیں، باہر لے جاتے ہیں. اور لوگوں کے اندر نفسیاتی طور پہ غیر محسوس طریقے سے، لوگوں کو شعوری طور پہ پتہ نہیں ہوتا، لوگوں کے اندر بھی اندر سے بھی ملک کے اوپر ایمان اٹھنے لگتا ہے. کرپٹ ہے ہندوستان کا لیڈر، چور ہیں سارے کے سارے، غلیظ ہیں. لیکن اتنی حیا ان میں ہے کہ باہر جا کے جائیدادیں تو فلانے تو ٹمکانے یہ نہیں کرتے ہیں. تو مجھے آپ بتا دیں، میں معذرت کر لوں، میں نے بھی کبھی سنا ان کا کوئی وزیر اعظم تو فلانے تو ٹمکانے کوئی باہر جائیدادیں خریدتے ہیں. تو یہ سارا کاروبار اچھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ اخلاقیات کو بطور مضمون نصاب میں شامل کرنے جا رہے ہیں. تعلیم کے ساتھ تربیت ناگزیر ہے، یہ انسان کو باکردار ذمہ دار کامیاب. سبحان اللہ. اگین یہ میں کو کسی چپڑ کے ناتی یہ کام کا کریڈٹ نہیں لے رہا، نہ میں کہہ رہا ہوں میں بڑا پابند سومو سلاد اور فلانا ٹمکانا. نہ، یہ جو بات مفتاح اسماعیل نے کی انڈائریکٹلی وہی بات جو میرا ایجنڈا ہے، 35-40 سال پرانا ہے. کتابیں ہیں 10-12 تو سامنے پڑھی ہیں، 1-2 مسنگ. یہ جو یہ نوجوان جو یہ KP سہیل آفریدی نے، سبحان اللہ، اخلاقیات کو اہمیت ہے. کتوں کی طرح یہاں گھومتے رہتے ہیں، اقتصادیات اقتصاد بھی کرتے ہیں. اصل کہانی اور ہے. اب یہ نہیں فکر اخباروں میں ڈوبی مرو. جو بھی اس ملک کے مامے چاچے ہیں، پاکستان کی کتنی دولت، کتنے وسائل، کتنے فیصد لوگوں کے پاس، مجھے زبانی یاد نہیں آتی اخباروں میں. خدا کا خوف کرو. آگے چلتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، اخلاقیات وہ کسی کا ایشو نہیں ہے. ہمارا تو جو الحمدللہ ہمارے دین سکھانے پڑھانے والے ہیں وہ بھی
جنت حور ثواب اس سے آگے نہیں جاتے کہ زندگی جنت، یہ دنیا جنت پر جائے، میں طاقتور باوقار ملک ہو، عوام خوشحال ہوں، آسودہ ہوں، بہترین انسان ہوں، جو فارنر آئے باہر جائے وہ اس کا دماغ گھماؤ، اس کا تکیہ غلام بن جائے کہ پاکستانی ایسی کام، تو تم کیا ہو؟ اخلاقیات سکھاؤ۔ جب نماز کی تبلیغ کرتے ہو تو یہ بتاؤ اس کا مسل مطلب کیا ہے۔ کو یاد کرنے کے لیے تو گہری نیند میں نہیں ہو آپ، اور وہ بھی جو خاص طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو گہری نیند میں بھی، اس کے علاوہ ہر وقت یاد کرو پابندی اوقات ہے، اور یہ کتنی خوفناک حربہ ہے کسی بھی قوم کے لیے۔ کندھے سے کندھا ملا، اندروں ایک دوسرے چھریاں مار رہے، بے غیرت ایک دوسرے نے لوٹ رہے کھا رہے، چاہے دودھ جالی بنا کے، چاہے دہی جالی بنا کے، چاہے بیسن میں اور ہر چیز میں ملاوٹ کر کے، منڈے نہ منڈے کھڑے ہو کے نمازاں پڑھ رہے، گٹے گوڑے تو رہے، نیتاں گندیاں، اکھاں گندیاں، تمیز ہے نہیں، باہر سے باہر نکلتے ہیں پوری سڑک پہ پھیل جائیں گے، آدھے ادھر مرو کرو نا، بتاتا کوئی نہیں کہ روح کیا ہے عبادات کی، دو جگہ تک کنفائن کرتے ہیں، محدود کرتے ہیں، جنت ملے گی اور فلانا ہوئے گا، وہی اتنے کوئی ذمہ داری نہیں، معاشرہ تو جہنم بنانے سے ساپ آ رہے ہیں کہ جنت مل جائے گی، ہاتھ ہو گئی جاؤ، خدا کا خوف کریں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے ایک اور مقدمے میں یاسمین راشد، محمود رشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز شیما کو 10 سال قید کی سزا سنا دی، جبکہ شاہ محمود قریشی کو جیو آر گیٹ توڑنے کے مقدمے سے بری کر دی۔ اس میں پتہ نہیں، میرے آفس والے معصوم نوجوان ہیں، یہ بھیج کے کیا ہے خبر ہے، اس میں میں نے کیا تبصرہ کرنا، آپ کرو اپنی جگہ پہ تبصرہ۔